نمازہ ابھی نہیں پڑھی تھی. ہمارے گھر زنانہ میلاد شریف تھا اور جو رشتے کی عورتیں دور محلے سے آئی تھیں انہیں امی نے روک لیا تھا کہ بہن ابھی کہاں جاؤ گی؟ نہ رکشہ نہ ٹانگا. اور پھر مینا کا ہر دم دھڑکا. صبح چلی جانا. آسمان پہ بادل گرج رہے تھے اور بجلیاں ایسی لپکیں مار رہی تھی کہ زمین سے لگ لگ کر جاتی. اس ڈر سے کہ کہیں بارش نہ آ جائے چار پائیاں برآمدے میں بچھائیں گے. بائیں طرف کونے میں ہمارا پلنگ, اس کے برابر ہماری خالہ زاد بہن سیما کا, اس کے بعد نانی ٹکھو اور پھر امی اور دوسری عورتوں کا. اب نانی ٹکھو کا حال سنیں. یہ نانی سارے شہر کی نانی تھی. 60 سال سے زیادہ عمر ہوگی. منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت. کمر جھک کر زمین کو لگی تھی. چلتی تو ایسے جیسے آٹ کا ہنسا لڑکتا ہوا جا رہا ہو. اگر شہر میں کہیں شادی بیاہ ہو تو نانی ٹکھو سب سے پہلے موجود, چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو. ویسے لوگ انہیں نانی سیدانی کہتے تھے مگر ہم بچوں نے ان کا نام نانی ٹکھو رکھا تھا. رات کی 11 بج چکے تھے مگر باتوں کی کھچڑی ابھی تک پک رہی تھی کہ یکایک امی کو خیال آیا اور وہ ہم سے بولی, ارے بیٹا سید, صبح صبح ٹال والے سے کہنا کہ ساری گیلی لکڑیاں ہمارے گھر میں چھوڑ گیا ہے. توبہ, آنکھیں پھوٹ گئیں پھونکتے پھونکتے. یہ لکڑیاں تھیں کہ جلنے کا نام ہی نہ لیتی. ہم بولے, امی یہ صوبت خان بڑا لڑاکا آدمی ہے, لوگ اسے مصیبت خان کہتے ہیں, زیادہ 3-5 کرو تو کہتا ہے ہو بھائی لکڑی گیلی ہے تو کیا ہوا, چولہے میں جلے گا تو سوکھ جائے گا. سیما بولی, تو آپ اس سے لاتے ہی کیوں ہیں؟ 2 قدم آگے جا کر دوسرے ٹال والے سے لے آئے کیجیے نا. جی ہاں, زیاں ہلا دینا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل. آپ ہی اسکول سے لیتے آئے کیجیے نا. لیجیے, اب بلا لڑکیاں بھی لکڑیاں لاتی ہیں؟ ہم بولے, جی ہاں, لڑکیاں ہوائی جہاز چلا سکتی ہیں, توپوں اور بندوقوں سے لڑ سکتی ہیں, لڑکے پٹا سکتی ہیں, تو لکڑیاں کیوں نہیں لا سکتی؟ اور بلا لکڑی اور لڑکی میں فرق ہی کتنا ہے؟ اس پر اتنے زور کا کہکا پڑا کہ برآمدے کی چھت ہلنے لگی. اس پر امی نے بڑے پیار سے ہماری طرف دیکھا اور انجم آپا سے بولی, بڑا سمجھدار بیٹا ہے, ماشاءاللہ 6ٹھی جماعت میں فرسٹ آیا ہے, اور بیٹی بہت شریر. اس پر سیما منہ بنا کر بولی, واہ, رٹا لگا کر فرسٹ آئے تو کیا آئے, اس طرح تو ایک طوطا بھی فرسٹ آ سکتا ہے. ایک دن بڑا مزہ آیا خالہ جان, ذرا سنیے. یہ کمرے میں بیٹھے جھوم جھوم کر جغرافیہ رٹ رہے تھے. مون سنائے بارش برمائے, مون سنائے بارش برمائے, مون سنائے بارش برمائے. ہم نے کہا, بائی جانی بارش برسانا سنا ہے, یہ برمانا کیا ہوتا ہے؟ بولے, بکوت, کتاب میں ایسا ہی لکھا ہے. ہم نے کتاب دیکھی تو واقعی چھپائی کی غلطی سے برسنا کا سین موٹا ہو کر میم بن گیا تھا. ہم نے غصے سے کہا, امی سے سمجھا لیجئے, ایسا نہ ہو کہ ہماری تلوار کاٹ کر نیام سے باہر نکل آئے اور یہاں کشتوں کے پستے لگ جائیں. اے بیٹے, خدا کا نام لے, کیسی بری فعال منہ سے نکالتا ہے. چل بتی بجھا دے اور پنکھا تیز کر دے. ارے ناصرہ, تجھے ہوا آ رہی ہے؟ ناصرہ باجی پر ایک کونے سے بولی, ہاں کبھی کبھی کچھ بچا کچا جھونکا آ ہی جاتا ہے. ارے سید, یہ پرویز کی سیٹی اپنے پاس رکھ ورنہ صبح اٹھتے ہی بجا بجا کر سب کو جگا دے گا. ہم نے سیٹی لی اور تکیے کے نیچے رکھ دی, مگر نیند تھی کہ کوسوں دور. اتنا بڑا برآمدہ اور ایک پنکھا, پسینوں کا دریا بہہ گیا تھا. تھوڑی دیر بعد سب سو گئے اور پورا برآمدہ ہلکے باری سریلے اور بے سرے کھراٹوں سے گونجنے لگا. ان میں نانی ٹکھو کے کھراٹے سب سے بلند, ایسی ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھیں جیسے بلیاں لڑ رہی ہوں. ہم نے بے چینی سے کروٹ بدلی تو سیما بولی, بھائی جان جاگ رہے ہو کیا؟ تمہیں بھی نیند نہیں آتی؟ نیند کیا خاک آئے گی, ایک تو گرمی اور اوپر سے نانی ٹکھو کے کھراٹے. کوئی کہانی سنائے؟ کہانی سناؤں کہ تماشا دکھاؤں؟ یہ کہہ کر ہم نے نانی ٹکھو کی طرف دیکھا جو بالکل بے خبر سو رہی تھی. تماشا؟ تماشا کیا؟ ایسا دلچسپ و مزیدار کہ تم نے کبھی نہ دیکھا ہو. دکھائیے, پہلے وعدہ کرو کہ بھانڈا نہیں پھوڑو گی, جوتے کھانے کا خطرہ ہے. ارے بھائی, جوتے پڑھے تو دونوں آدھا آدھا کر لیں گے, شروع کے تم کھا لینا اور آخر کے میں. آخر کے کیوں؟ آخر کے کیوں؟ ارے بھائی, آخر میں مارنے والے کے ہاتھ جو تھک جاتے ہیں. بڑی ہوشیار, پھر بھی امتحان میں ہمیشہ 3rd ہی آتی ہو. تمہاری طرح رٹا جو نہیں لگاتی ہوں, دماغ سے کام لیتی ہوں. خیر چھوڑو ان باتوں کو, تماشے دکھاؤ. ہم نے تکیے کے نیچے سے سیٹی نکالی اور چپکے سے سیما کے پلنگ پر چلے گئے. نانی ٹکھو کو تن بدن کا ہوش نہ تھا, ایسے سو رہی تھیں جسے اب کبھی نہیں اٹھیں گی. ہم نے سیٹی ان کے منہ میں ٹھوس دی. بیچاری کا پوپلا منہ تھا, سیٹی ہونٹوں سے ایسے چپک گئی جیسے لئی لگا دی. اب جو نانی ٹکھو سانس لیتی تو آواز نکلتی پی پی.
ये हाल कि ऐसे रोकने पर भी ना रुके। उधर नानी टकू बराबर किए जा रही थी कि यकाएक नानी टकू ने ऐसी लंबी सांस ली और सीटी से ऐसी जोर की आवाज निकली कि अम्मी हड़बड़ा कर उठ बैठी। अरे बीवी, ये क्या कर रही हो? ये रात मिली थी सीटी बजाने के लिए। नानी टकू बोली सीमा को गुस्सा आ गया। वो चिल्ला कर बोली, अरे भी इस बुढ़िया को देखो, ये उम्र और ये हरकतें सबकी नींदें हराम कर दी। ये कहकर अम्मी ने नानी टक्कू को जोर जोर से झंझोड़ा। वो समझी कोई आफत आ गई। जल्दी से जुत्तियां हाथ में ली और पूरे सहन में दौड़ने लगी। फिर रपी फिर रपी फिर रपी फिर रपी। शोर की आवाज सुनकर बाकी औरतें भी जाग गई। वो समझी चोर गुस्सा आया और बेतहाशा चीखने लगी। इस चीखम दहाड़ में बच्चों की भी आंख खुल गई और उन्होंने ऐसी दहाई दी कि पूरा घर सर पे उठा लिया। शोर और गुल की आवाज जब बैठक में गई तो अब्बा जान हड़बड़ा कर उठे। उन दिनों डाके बहुत पड़ रहे थे। वो समझे डाकुओं ने हमला कर दिया। जट बंदूक ली और अंदर घुसाए। कुछ देर हक्का बक्का खड़े नानी टक्कू और अम्मी को घूरते रहे। फिर बोले, ला हौला वला कुव्वत, यानी ये क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ ये पागलों की तरह चिल्ला क्यों नहीं हो? अम्मी हाँफती हुई बोली, इस बुढ़िया ने तो कयामत बर्पा कर दी है। एक तो सीटी बजा रही है और मैंने रोका तो भागना शुरू कर दिया। सीटी बजा रही हैं? अब्बा जान ताज्जुब से बोले। इधर सीमा अपने मुंह में दुपट्टा ठूसे ऐसी रोकने की कोशिश कर रही थी, आखिर उससे जब्त न हुआ और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब्बा जान ने मुड़कर हैरत से सीमा की तरफ देखा और बोले, इसका क्या मतलब? सच सच बताओ कि मामला क्या है, वरना याद रख मेरी बंदूक भरी हुई है। बंदूक का नाम सुनकर सीमा की तो रूह ही फना हो गई। बोली, बात यह है खालू जान के वो नानी टक्कू के मुंह में बाई जान ने सीटी डाली थी। हे, ये सैयद साहब की हरकतें हैं। अब्बा जान बोले, कहाँ है ये सैयद का बच्चा? हमारी तरफ बढ़ते हमारे कान से पकड़कर बोले, चल हमारे साथ बैठक में सोना, शैतान कहीं का। उस दिन से नानी टक्कू हमारे घर फिर कभी नहीं आई। खुदा इन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे।